أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس مالك القدوس العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو کار نبوت پہ چل رہی ہے اور سورہ جمعہ کی یہ ہم نے پہلی آیت جو ہے اس کو تلاوت کیا ہے. یہ بات تو آپ نے اچھی طرح سمجھ لی کہ نبوت تو ختم ہو گئی، آخری نبی میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آنا. اب سرکار نے جب ختم نبوت کا اعلان فرما دیا کہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، تو فرمایا کہ یہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب قیامت تک میرے خلفاء آئیں گے. اس کار نبوت کو آگے چلانے کے لیے قیامت تک اب نبی پاک کے خلفاء آئیں گے. یہ خلیفہ جو ہے یہ
عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ جس کا لفظی معنی ہے پیچھے آنے والا، اس کا متضاد لفظ ہے سلف، جس کی جمع اسلاف ہے، جو آگے گزر گئے۔ لیکن قرآن کریم نے جب یہ آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بات بیان کی تو وہاں پھر اللہ کے لیے خلیفہ کا اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، چونکہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی تھا اور عربوں کے ذہن میں بھی یہی تھا، لفظ کا معنی بھی یہی تھا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل موجود نہ ہو تو اس کی جگہ کام کرے، یا کوئی دنیا سے وصال کر جائے تو پھر اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اب اللہ تو غیر حاضر بھی نہیں ہوتا، بھائی اللہ تو غیر حاضر نہیں ہوتا، اللہ کو موت بھی نہیں آتی۔ اب اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ وہ جو ایک جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جن لوگوں نے ڈکشنریوں سے معنی دیکھے نا پھر وہ گمراہ ہوئے۔ اب جو خلیفہ کا معنی ڈکشنری سے دیکھے گا وہ تو کہے گا کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا، خلیفہ تو ہوتا ہے اگر اصل موجود نہ ہو، جب اصل موجود ہے تو خلیفہ کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ عقدہ جو ہے یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ ایک بات میں شاید کسی موقع پہ آپ سے کہہ چکا ہوں، یہاں شاید گفتگو میں ہوئی ہے بات یا نہیں ہوئی، کہ رستہ جو ہوتا ہے یہ نشان منزل ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بھی منزل پہ پہنچنا ہے تو رستے کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ بھئی اگر آپ نے ادھر نارووال جانا ہے تو آپ سڑک پر جائیں گے نا، کھیتوں میں سے تو نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی منزل ہے اس کا نشان منزل جو ہے وہ رستہ ہوتا ہے۔ لیکن بات بڑی عجیب ہے جو میں بات کہنے لگا ہوں، رستہ نشان منزل ہے، منزل تک رستے نہیں پہنچاتے، راہبر پہنچاتے۔ رستے جو ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچاتے، منزل تک راہبر پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، اور اس کی مثال جو قرآن کریم نے دی ہے نا وہ بڑھیا مثال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا، سامنے جب سمندر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ مارا تو پانی پہاڑوں کی طرح دونوں سائیڈوں پہ کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا، بلکہ ہر قبیلے کے لیے راستہ بن گیا۔ اب وہی راستہ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پیچھے پیچھے گزرے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے پر سے گزرے، راستہ دونوں کا ایک تھا، لیکن جن کا راہبر موسیٰ تھا وہ منزل پہ پہنچ گئے، اور جن کا راہبر فرعون تھا اسی راستے میں غرق ہو گئے۔ اس لیے آپ کو منزل، راستہ نشان منزل ضرور ہے،
لیکن منزل راہبر کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ کار نبوت جس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ انبیاء کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، جنہوں نے کہا کہ مجھے خلیفۃ الرسول کہو۔ اب یہاں جو مفسرین کرام نے ایک جملہ بڑھیا لکھا ہے کہ اللہ کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ موجود ہے، اللہ کو موت بھی نہیں آتی، وہ حی قیوم ہے، تو وہ اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، آج ہم نے گفتگو وہی کار نبوت پہ ہی کرنی۔ تو یہاں ہماری رہنمائی جو نبوت نے فرمائی، جو ہمارے راہبر نے فرمائی، وہ یہ تھی کہ خلیفہ کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے۔ یہ بات عقیدے کی ذہن میں رکھنا، اللہ نے جو اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ اپنے لیے نہیں بنایا، وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے ہیں، یہ اللہ کے خلفاء ہیں، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، لیکن آج اتنی ہی بات۔ اور جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنا لیا، یہ پہلے پارے میں بھی، 9ویں پارے میں بھی، 16ویں میں بھی، 14ویں میں، یہ مختلف 8ویں پارے میں بھی یہ ذکر مختلف پاروں میں۔ اب جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنا لیا تو فرمایا اس کو سجدہ کرو۔ اللہ غنی، بڑا مشکل کام تھا۔ پتہ ہے کیوں مشکل کام ہے؟ جب اللہ نے فرمایا نا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہائے 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 ہائے، یا اللہ یہ زمین پہ جا کے خون بہائے گا، فساد کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر تیری تسبیح بیان کرنے کی بات ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، تیری حمد تو ہم بیان کر رہے ہیں، جو تو حکم دیتا ہے وہ حکم پورے ہو رہے ہیں، پھر اس فسادی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ اب جس خلیفہ کے متعلق فرشتوں نے یہ گفتگو کی ہو کہ یہ فسادی ہے، یہ خون بہائے گا، اب اسی کو کہا جائے کہ فرشتوں اس کو سجدہ کرو، بھائی کام تو بڑا مشکل ہے نا، جس کے اتنے عیب بیان کیے ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں تو نہیں سجدہ کروں گا، میں تو صرف تیری عبادت کروں گا۔ یہ کار نبوت میں چونکہ خلیفہ کی اہمیت ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہزاروں سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی کہ جو میرے خلیفہ کے ذریعے سے مجھ تک نہیں آتا میں اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کو مذاق نہیں سمجھنا۔ اور جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ان کو اللہ کا قرب مل گیا، مقرب ہو گئے۔ یہاں میں کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اصل کا قائم مقام ہوتا ہے، جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں نا معنی وہ یہی ہے کہ اصل موجود نہیں ہوگا تو اس کا نائب اس کی جگہ کام کرے گا۔ لیکن نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ایسا نہیں آتا، خلیفہ کا مقام بہت ہوتا ہے۔
لیکن خلیفہ کبھی بھی اصل کے برابر نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول ہیں، قیامت تک جو بھی مدینہ شریف جائے گا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑا ہو کے یہی سلام کرے گا، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ لیکن ابو بکر کبھی بھی نبی کے برابر نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے مثال دی ہے، قرآن کہتا ہے کہ نبی نے خواب دیکھا اور کہا بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ امر خدا بندی ہے، اس کو پورا کر۔ نبی نے بیٹے کے، بیٹا بھی نبی ہے، گلے پہ چھری چلا دی۔ کیا آج کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ امتی کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے وہ نبی کے برابر نہیں آتا۔ نبی خواب دیکھے تو وہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا سکتا ہے، لیکن امتی کو یہ اختیار نہیں ہے، امتی نبی کے برابر نہیں آتا، کسی درجے پہ بھی کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے۔ اسی لیے میں نے اس دن کہا تھا کہ جن لوگوں نے ڈکشنریوں سے قرآن کے معنی دیکھے انہوں نے کہا نبی ہماری طرح کا۔ قرآن کریم نے ایک اور مثال دی، قرآن کریم نے کہا جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو خانہ کعبے کا طواف کرتے، اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، اب اس کے بعد حکم قرآن کریم میں لکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں نا اس کو نماز کی جگہ بناؤ، وہاں پھر 2 نفل طواف کر کے 2 نفل مقام ابراہیم پہ، اس پتھر کے سامنے جہاں ابراہیم کے قدم لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ پتھر ہے یہ تعظیم کے قابل کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس پہ اللہ کے خلیفے کے قدم لگے۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ آپ نے حج پڑھا میدان عرفات میں، رات کو مزدلفہ آ گئے، کنکریاں اٹھائیں، صبح 10 ذی الحج کو آپ نے شیطان کو جا کے، وہ بھی پتھر ہے بہت بڑا پتھر، اب تو جوان ہو گیا ہے شیطان، پہلے تو چھوٹا تھا 2-3 فٹ کا تھا، اب تو 70-72 فٹ کا ہے، جب میں 2016 میں گیا تھا بہت بڑھیا ہو گیا۔ اب یہ پتھر ہے اس کے سامنے سجدے کرو، وہ پتھر ہے اس پہ لعنت بھیجو، اس کو کنکریاں مارو، کیوں؟ اس لیے کہ اس پتھر پہ اس کے خلیفہ کے قدم لگے اور اس پتھر پہ اس کا دشمن کھڑا ہوا ہے، جہاں ابلیس نے کھڑے ہو کے وسوسہ ڈالا تھا وہ پتھر قیامت تک لعنت کے قابل ہو گیا، اور جس پتھر پہ خلیفہ کے قدم لگے وہ سجدے کے قابل ہو گیا۔ دونوں ہی پتھر ہے نا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کے نائب کو سمجھیں کہ اس کا نائب ہوتا کیا ہے، اس کا خلیفہ ہوتا کیا ہے۔
ہماری تاریخ میں ایک بڑا واقعہ ہے، پڑھے لکھے بچے موجود ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام محمد، آپ ایک مشہور واقعہ سنتے ہیں منصور حلاج کا، جس نے کہا تھا انا الحق، میں ہی حق ہوں، اور پھر قاضی صاحب نے اس پہ فتویٰ لکھا اور منصور کو سزائے موت دے دی گئی کہ اس نے کلمہ کفریہ کہا ہے۔ تو منصور حلاج کو جب قتل کر دیا گیا تو دریا میں پھینکا، تو جس دریا میں پھینکا وہاں سے بھی انا الحق کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اب لوگ قاضی کے خلاف ہو گئے، مشہور واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ اس وقت میں امام محمد کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء تھے امام محمد۔ جب لوگوں نے قاضی کے خلاف گفتگو شروع کی، یہاں تک آپ کو باتیں لوگ سنائیں گے، لیکن یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ پھر منصور کو خاموش کس نے کروایا تھا۔ وہ مرنے کے بعد بھی خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ امام محمد اس وقت چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء تھے۔ جب لوگوں نے آ کے بتایا نا کہ اب لوگ تو سارے قاضی کے خلاف ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط سزائے موت سنائی ہے، تو پھر دریا کے کنارے امام محمد تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا منصور خاموش ہو جا، اگر تیرے اندر اتنی ہی طاقت ہے تو پھر اللہ سے دعا کر کہ اس زمین سے نبی کی شریعت ختم ہو جائے، اور اگر تو میرے پیغمبر کی شریعت ختم نہیں کر سکتا تو آج کے بعد تیری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور وہ آخری جملے جو دریا کے پانی سے تاریخ کہتی ہے کہ ہاتھ باہر نکلا اور منصور نے کہا لبیک یا محمد، اور اس کے بعد تو اس کے بعد پھر امام محمد اس پائے کا بندہ ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے جامع کبیر، ایک جامع صغیر انہوں نے لکھی، ایک مشہور کتاب ہے جامع کبیر۔ وہ کتاب انہوں نے لکھ کے اس دور کے جو عیسائیوں کے بڑے علماء تھے، پادری تھے، ان کو دی، اور انہوں نے کہا کہ میری اس کتاب میں سے غلطیاں نکالو۔ 100 عیسائی علماء کو وہ کتاب دی گئی۔ جب ان سب علماء نے، عیسائیوں کے علماء نے اس کتاب کو دیکھا تو پھر ان کا اجلاس ہوا، جو ان کا لارڈ پادری تھا، بڑا سربراہ تھا، بڑا عالم تھا، اس کے پاس اکٹھ ہوا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم نے کیا غلطی نکالی، تم نے کیا، تو وہ سارے کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ اللہ غنی۔ وہ جو ان کا سردار تھا نا، بڑا استاد تھا، وہ کہنے لگا یار میں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ بندہ نبوت کا اعلان کرے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو اعلان کرنا چاہیے کہ میں نبی ہوں۔ دوسرے عیسائی پادری کہنے لگے کہ یہ تیرے دل میں خیال کیوں آیا؟ اس نے کہا نبی کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے نا، بھئی کوئی نبوت کا اعلان کرے تو لوگ معجزہ مانگتے ہیں، اگر کوئی اس شخص سے نبوت کا معجزہ مانگے تو یہ جامع کبیر پیش کر دے تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بات کر کے اس نے پتہ کیا کہا؟
ویسے آج تو دور ہی بڑا عجیب ہے نا، کوئی سوال کر دے تو علماء لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت علم سے جواب دیا جاتا تھا، لوگ لڑتے نہیں تھے، اختلاف کرتے تھے، علم سے جواب دیا جاتا۔ اس نے کہا بھئی دیکھو تم میرے ماتحت رہے ہو، میں تو امام محمد کے پاس جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگا، ان کے جنازے پہ بھی ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے جنازے کو کندھا دیا تھا، بہت کثیر تعداد میں غیر مسلم ان کے جنازے کو کندھا دینے آئے تھے۔ یہ ان کی علمی ثقافت تھی۔ تو دوسرے پادری کہنے لگے کہ تو ہمارا استاد ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں جا کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ تاریخ نے بڑھیا جملہ اس پادری کا لکھا ہے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اس نے یہ جو کتاب لکھی ہے ہمارا کوئی عالم اس میں غلطی نہیں نکال سکا، اگر چھوٹا محمد یہ ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ جو شخص علم کے اس مقام پہ پہنچ کے بھی کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، یہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے نبی کی عطا ہے، اور اگر چھوٹا محمد اس علم والا ہے تو بڑا محمد کے علم والا ہوگا۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو وہ سارے 100 کے 100 پادری جو تھے وہ اس کتاب پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ہماری روایت رہی ہے، علمی روایت رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے اس دین کو پھیلایا۔ کافر نہیں مارے، لوگوں کے دلوں کے کفر مارے ہیں۔ کافر وہی مارا ہے جو تلوار لے کے اس دین کے خلاف کھڑا ہو گیا، جو تلوار لے کے اس دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آ جائے نا، پھر اس کو نہیں چھوڑنا۔ باقی کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے کفر مر جائے۔ تو یہ سچے لوگ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے، لیکن اس راستے میں جو بھی میرے پیغمبر کے اس کار نبوت میں کام کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتا ہے، یا اللہ جس کو منتخب کر لیتا ہے، اس کے لیے پھر آزمائشیں بہت ہوتی۔ آپ کے بر صغیر میں آپ کے علاقے کی بات کرنے لگا ہوں، چونکہ پہلے جو 10 مجدد ہیں وہ عربوں میں آئے۔ پہلی صدی کے مجدد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ ایک مجدد بھیجے گا۔ اس دین میں جو بھی لوگوں نے خرافات ڈالی ہوئی ہوں گی وہ ان سے اس دین کو مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، اس کا جو گرد و غبار ہے وہ اتار دے گا۔ لیکن 10 صدیوں کے بعد پھر یہ سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے سے شروع کر دیا۔ حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی وقت کے مجدد، علامہ اقبال نے اپنے تھیسس میں ان کا بڑا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو مجددین کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہر مسلک نے اپنا مجدد بنا لیا ہے، دیوبندیوں کا مجدد وکھرا، بریلویوں کا وکھرا، شیعوں کا وکھرا، اہل حدیثوں کا وکھرا، ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ بنا لیا۔ نہیں، امام وہ ہوتا ہے جو ساری امت مسلمہ کا امام۔ ہاں،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ بات ہوگی تو وہ امت کے امام ہیں. حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہوگی تو وہ امت کے امام ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات ہوگی تو وہ امت کے امام ہیں. تو میں یہ جو کار نبوت پہ کام کرنے والے ہیں، میں ذرا وہ سارا انتظامی ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چل رہا ہے، اس ڈھانچے کا آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ کے بر صغیر میں دین الہی اکبر بادشاہ نے شروع کر دیا. وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا جس جانور کو تم مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو اس کو تو کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے. بھائی کیسی لاجک دیتا تھا. مرے جو اللہ مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے، اور جسے خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے. اس قسم کا اس نے دین الہی کہا. اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ورنہ میں باقی تفصیل بھی. مصیبت ایک بڑی تاریخ میں نے دیکھی ہے. چند جملے صرف فرض کر کے آگے پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بات ہو جائے گی. جب بھی دین کو قربانی کی ضرورت پڑی ہے، مولویوں نے نہیں دی. یہ بڑی عجیب بات ہے. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، مولوی یزید کے ساتھ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے پڑ رہے تھے، مولوی ابو جعفر منصور کے ساتھ تھے، بادشاہ وقت کے ساتھ. امام مالک پہ تشدد ہوا، مولوی بادشاہ کے ساتھ. حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا، اتنے کوڑے مارے گئے کہ ہڈیاں نظر آنی شروع ہو گئی. گوالیار جیل کی تاریخ پڑھی نہیں جاتی. انتہا کا تشدد کیا گیا. اور فیضی جیسے مولوی، ابو الفضل الفیضی جیسے مولوی، ان کا علمی قد کاٹ پتہ کیا تھا؟ فیضی نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، ملتی ہے بازار میں، اور پوری قرآن کی تفسیر میں ایک لفظ بھی نکتے والا اس نے نہیں لکھا. علمی معیار اس کا یہ ہے. لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہے، اور مجدد الثانی کھڑے ہو گئے کہ نہیں، سجدہ صرف میرے اللہ کو ہے. یہ دین کی تجدید کرنے، یعنی جو خرافات دین کے اندر لوگ داخل کر دیتے ہیں ان خرافات کو نکالتے ہیں اور دین پھر اصلی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ تجدید کا کام ہر 100 سال کے بعد ہوتا ہے. یعنی قیامت تک نبی پاک کے خلفاء نے بھی آنا ہے اور مجددین نے بھی آنا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ فرقوں کا نہیں ہوتا، وہ امت کا ہوتا ہے. وہ دین کی تجدید کرتا ہے. اس لیے جب فرقوں والے کہیں گے نا کہ یہ ہمارا مجدد ہے، یہ ہمارا مجدد ہے، تو وہ مجدد نہیں ہوتا. اب اس نظام میں حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ نے جہانگیر کا بھی مقابلہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشہور واقعہ، یہ سازشیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. آپ کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ کو اندر سامنے ایسے تخت پہ بٹھایا گیا، اور سامنے ایک چھوٹی باری، دروازہ نہیں چھوٹی باری رکھی گئی، اور رسیوں سے باندھا ہوا ہے حضور مجدد پاک کو، اور کہا کہ اس باری میں سے، اس ونڈو میں سے گزارو ان کو. اور جب ظاہر ہے وہ دروازہ تو نہیں ہے نا، ونڈو ہے چھوٹی، تو بادشاہ سامنے بیٹھا ہے. جب یہ سر نیچا کر کے
آگے جائیں گے نا تو ہم کہیں گے آپ نے بھی تو بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا ہے نا، بادشاہ کے سامنے سر جھکا لیا، یہ اہتمام بھی کیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ۔ علامہ اقبال نے بڑی نظم لکھی، لیکن پھر اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ہی دیکھو باندھا ہوا ہے رسیوں میں، جب سپاہیوں نے کہا کہ اندر داخل ہوں تو فوری طور پہ آپ نے اپنی ٹانگیں پہلے اندر کی، آپ نے اچھل کے چھلانگ لگا کے اپنی ٹانگیں اندر کی، کہا جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ اکبر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ پیغمبر کے خلیفے دولت کے سامنے نہیں جھکتے، بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکتے، یہ عزت و آبرو کے لیے اپنے دین کے سودے نہیں کرتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان بے غیرت نہیں ہوتا، ایمان بزدل نہیں ہوتا، ایمان جھوٹا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور سچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔